السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی اب تک کی فارن پالیسی کے حوالے سے۔ آج ہم ذرا سی اس کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے اب تک کیا میجرز لیے اور فارن پالیسی کی کیا اسٹریٹجی رہی۔ اگر میں مختصراً اس کو ایکسپلین کروں تو وہ یہ رہی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کس طریقے سے جو ہے اس پالیسی کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو جو ایک انسیڈنٹ ہوا مسجد اقصیٰ کے اوپر، قبلہ اول کے اوپر اٹیک کرنا، تمام تر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنا، اس کو کنڈیم کیا۔ اس کے بعد پاکستانی عوام نے اس کو کنڈیم کیا، سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے پورے پاکستان میں اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹیلی فونک کانورزیشن کی تمام تر وزراء سے، تمام تر جو پرائم منسٹرز ہیں مسلم اسٹیٹ کے، کافی سارے مسلم اسٹیٹ کے پرائم منسٹر سے گفتگو کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے OIC کا ہنگامی اجلاس جو ہے اس میں انہوں نے ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے کچھ پرٹیکولر پوائنٹس رکھے۔ اسی دن 16 مئی کے دن شام کو جو ہے 7 بجے انہوں نے ایک اور میٹنگ بھی کی جو کہ UN سیکرٹری کاؤنسل کی میٹنگ تھی، جس کو کرانے میں سب سے زیادہ مدد پاکستان کی چائنا نے کی۔ چائنا نے تمام تر ممالک کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ رشیا بھی اس میں پاکستان کی بہت بڑی سپورٹ رہا۔ اس میں بھی کچھ پوائنٹس کے اوپر کلیکٹیولی جو ہے تمام تر ممبرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ اس کے بعد جو اگلا ہم نے سٹانس پاکستان کی حکومت کی طرف سے دیکھا، نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے لگ بھگ 39 منٹس کے لیے جو ہے تقریر کی، جس میں انہوں نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے تمام تر ان کے کنسرنس کو بھی ایڈریس کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے فلسطین کا معاملہ انہوں نے بہتر طریقے سے جو ہے انڈورس کیا ہے۔ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کریکٹ سمجھتے ہیں، بلکہ فلسطینی حکومت کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا جس میں فلسطینی گورنمنٹ نے پاکستان کے حوالے سے لکھا گاڈ بلیس پاکستان، اور وہ بہت خوش ہے پاکستان کی حکومت کی پالیسی سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مورل سپورٹ ہے پاکستان ان کے لیے۔ پاکستان نے امداد کے حوالے سے بھی جو ہے سپورٹ کی بات کی، پاکستان نے جو ہے یورپین یونین کو جو ہے ہلانے کی اس میں کوشش کی، پاکستان نے UN کے پلیٹ فارم کے ذریعے فلسطین کی بات کی، نہ صرف فلسطین کی بلکہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں کشمیر کے معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے کو بالکل اسی نوعیت کا جو ہے قرار دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پروٹیسٹ کی بات کریں، پاکستان میں اس وقت 2 نیریٹیوز انفارچونیٹلی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک یہ نیریٹیو جو کہ خود بھی کوئی سپورٹ نہیں کرا فلسطین کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پبلک ڈپلومیسی بیکار ہوتی ہے، سڑکوں پہ نکلنا، اس پہ پروٹیسٹ کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سفیر سے بات کرتے ہیں اور فارن پالیسی کو پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ کچھ پوائنٹس آتے ہیں جس میں پبلک ڈپلومیسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اخبارات کے ذریعے بات کرنا، ٹیلی ویژن کے ذریعے ٹاک شو کرنا، روڈز کے اوپر پروٹیسٹ کرنا، یہ تمام پبلک ڈپلومیسی کا حصہ ہے جو کہ پریشر کریٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور بھی ڈیٹیل میں پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور کچھ ہم بات کریں گے نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے جو 3rd ویو آئی اس پر میجرز لیے گئے۔ سندھ حکومت میں اور وفاق میں ایک بار پھر کلاش دکھائی دیا۔ سندھ حکومت نے عید کے بعد دوبارہ سے 2 ہفتے کے لیے جو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تمام تر جو کاروباری سرگرمیاں ان کو ریزیوم کر لیا گیا، ان کو دوبارہ سے جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اور ایک پوری لسٹ دے دی گئی ہے کہ کس طریقے سے 6 سے 6 بجے تک جو ہے تمام تر چیزیں کنٹینیوڈ رہیں گی۔ اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن اپنے پہلے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہے میرے ساتھ ان کو میں انٹروڈیوس کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے زاہد اوان صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں، اور ہمیں دیگر گیسٹ بھی پروگرام میں جوائن کریں گے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد اوان صاحب، پہلے نیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انٹرنیشنل پالیٹکس پہ چلیں گے۔ نیشنل پالیٹکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب تیسری مرتبہ جب COVID-19 کی 3rd ویو کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا کہ پالیسیز بنائی گئی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی عوام کے شاید وہ ختم ہو گئی عید تک پالیسی تھی، لیکن اس کو دوبارہ سے 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ کیا آپ اس کو حکومت کا ایک اچھا جو ہے ایک سٹانس سمجھتے ہیں یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے جو پہلے سے جو تمام دنیا میں کرائسس آئے ہوئے ہیں اور پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ یہ اس طرح کا وائرس ہے جس سے بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، لیکن دوسرے انٹرنیشنلی آپ لیول پہ دیکھیں دوسرے ممالک میں، تو ان کی گورنمنٹ کی پالیسیاں ایسے ہوتی ہیں جن پہ عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔
اور گورنمنٹ بھی ایسی پالیسیاں بناتی ہیں جن سے عوام کا روزگار بھی چلتا رہتا ہے, کاروبار بھی چلتا رہتا ہے, اور ساتھ میں اپنا یہ کووڈ کا جو اپنا ایس او پیز ہے ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سندھ حکومت تو کانسٹنٹلی یہ چاہ رہی ہے کہ بس تمام تر تجارتی جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہو جائیں, سی ویو جو ہے تمام تر بیچز بند ہو جائیں, دوبارہ تیسری مرتبہ بند ہو جانے کا جو ہے نوٹیفیکیشن میں ایڈ آن ہونا, پارکس کے حوالے سے کہنا پہلے کہ اوپن ہوں گے, پھر اس کے بعد یہ سٹانس آنا کہ 8 بجے کے بعد لائٹس آف ہو جائیں گے, آبویسلی اٹ مینس کہ بند ہو جائیں گے. دیکھیں الوینا, سندھ گورنمنٹ کا تو شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایک گورنمنٹ اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ وہ لے کے چلتی ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کا یہی آرگومنٹ رہا ہے, ہر چیز پہ اختلاف رہا ہے. تو اس سے سندھ گورنمنٹ کی ان چیزوں سے عوام جتنا نقصان اٹھاتی ہے, کاروباری طبقہ نقصان اٹھاتا ہے, یہ ایک پیج پہ نہ آنے کی وجہ سے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, جو کہ بالکل ہی غلط پالیسیاں سندھ گورنمنٹ کی, میں اس کی بالکل تردید کروں گا. جب فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے دنوں کرونا کے لیے انسٹرکشن دی تھی اور پابندیاں لگائی تھی, تو ان دنوں سندھ گورنمنٹ میں بھی اتنا ہی کرونا تھا جتنا کہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں بھی تھا. یعنی این سی او سی سے جو اختلاف ہونا سندھ حکومت کا وہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بالکل ایکسیپٹیبل سندھ گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں ہے نا. فیڈرل یا این سی او سی جو بھی اقدام لے, سندھ گورنمنٹ اپنا ایک الگ ڈیسیجن لیتی ہے اور اپنا طریقہ کار سے وہ جب چاہیں اپنا یہ ایک امپلیمنٹ کراتے ہیں, اپنا بند کرا دیتے ہیں, اور عوام کاروباری طبقہ جو ہے اس سے انتہائی ڈسٹرب پاسٹ میں بھی رہا ہے, اور اب پھر دوبارہ یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں بغیر کسی کو اعتماد میں لیے, بغیر کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیے. تو لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے, کل کو جو یہ کرونا پھیل رہا ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں سے وہ لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے, لوگوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, نہیں ہوتا بالکل, لوگوں کو اعتماد ختم ہو گیا سندھ گورنمنٹ میں. اس لیے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے. لیکن یہ اس سے کیا آپ کو, یعنی آپ بھی اس میجر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ بالکل, کون ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھیں نا, آپ فیڈرل گورنمنٹ سے ہٹ کے چلیں گے پاکستان میں. نہیں, وہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو ہے وہ نمبرز ہائی ہو رہے ہیں. سیکنڈلی ہیلتھ جو ہے وہ آفٹر دی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہمارا اپنا ڈومین ہے. دیکھیں, یہ تو ان کے اپنے ہیلتھ کے نمبر کب چینج ہو جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کو ہر چیز کے نمبر, وہاں کی صوبے کی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے نمبر کہاں لے جانا ہے, وہ ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ چیز نظر آتی ہے, اس میں تضاد ہے کھلا. نمبر وہ بنا دینا راتوں رات, ایک دم سے کرونا نہیں بڑھ جاتا, اتنے نمبرز اوپر نہیں آ جاتی ہیں کہ اپنا اس طرح کی اسٹرکٹ بالکل پابندیاں لگا دیں, جس سے عوام جو ہے ہماری مزید خراب ہوتی ہے. عوام, میں نے کہا نا کہ اگینسٹ ہو جاتی ہے, عوام کا ٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ کہ کرونا ہے ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ نہ, اور پھر اس کے کرونا سے جو بینیفٹ لیا جاتا ہے کہ جس سے سندھ میں خاص کر جو ہے ان کو ایس او پیز کا کہا جائے, لیکن ساتھ میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرپٹ نہ ہو. بالکل, وہ ساتھ میں دیکھیں, ہمارے ملک میں ہمارا ملک جو ہے وہ غریب دیہڑی دار طبقہ بہت ہے, وہاں پہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو ان چیزوں کو بھی کاروباری لوگوں سے بلا کر میٹنگ کی جائے, ایک دم سے یہ اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ندیم مولوی صاحب, تجزیہ کار ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم صاحب, پروگرام میں آج ہم نیشنل انٹرنیشنل دونوں پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے, لیکن اس وقت ذرا نیشنل پالیٹکس کے اوپر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بار پھر سندھ حکومت کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونا لازمی ہے. عوام جو ہے بہت تکلیف میں, تھرڈ ویو کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید عید تک یہ عوام کو تکلیف ہے, اس کے بعد اب دوبارہ سے 2 ہفتوں کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. تمام تر بارز, ریسٹورینٹس, کیفیز, بری طریقے سے ان کا جو بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز اور ایونٹ پلانرز جو ہیں وہ بیچارے آلریڈی ڈیٹس میں ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو پرابلمز ہیں. سندھ حکومت بار بار اپنا یہ فیصلہ لے آتی ہے. آخر یہ کرونا, واقعی کرونا کا جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں, نمبرز اتنے زیادہ ہیں, یا پھر کسی اور طریقے سے لیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, ہم لیٹس گو ٹو دا ہسٹری. سب سے پہلے پاکستان میں جب کرونا آیا تو آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ریسٹرکشنز اٹھایا, اور اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد حکومت وقت
ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی تعریف کی کہ کہنے لگے کہ جی اچھی بات تھی اور اس کی وجہ سے بڑی چیزیں کنٹرول میں گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ سیریسنس جو ہے تمام ملک کے اندر اس کے بارے میں مطلب لوگ سیریس ہو گئے, عوام بھی, اور ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے اور کامیابی کے ساتھ وہ ایک فیز تھا وہ ہم نے گزار دیا. اب یہ جو سیکنڈ فیز میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, ہمیں ہندوستان کو دیکھنا چاہیے. وہاں پہ 3 لاکھ سے زیادہ فوتگی ہو چکی ہیں اور اس وقت لیکن ہمارے نمبر آف کیسز نہ ہی ہمارا سینیریو انڈیا جیسا ہے, نہ ہی ہمارے نمبر آف کیسز انڈیا جیسے ہیں. سیکنڈلی اکانومک ایکٹیویٹیز میں وہ ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں ہم یہیں پہ مسٹیک کر جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نمبرز تو آپ دیکھیں ان کی پاپولیشن کتنی ہے. لیکن سر میں یہی بات یہاں پہ کروں گی سر, یہاں پہ دوبارہ میں وہی بات کروں گی اکانومکلی اور وہ ایجوکیشنلی ہم سے کتنا آگے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا یہ حال ہو گیا, ٹویٹر کے اوپر پورے اسٹوڈنٹس شفقت محمود صاحب کو ٹیگ کر کے ان کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف یہی ہیش ٹیگ دکھائی دیتا ہے کہ ایگزامز کو آگے کریں, ایگزامز کو آگے کریں. مطلب اسٹوڈنٹس کو وہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بار بار اسی سال میں پڑھے رہیں گے تو ان کا نقصان ہوگا. دیکھیں رہا سوال تعلیم کی, تو تعلیم تو آپ نے دیکھا ہوگا بغیر اسکول کے بھی بچے گاؤں دیہاتوں سے او لیولز اور اے لیولز میں ٹاپ کرتے ہیں. یعنی پڑھنے والے بچے ایکسیپشنل کیس یہاں پہ دھکے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے میجورٹی عوام. نہیں دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اسکول جانے سے اسکول جانا بہت ضروری ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا. Sorry to say, I would completely disagree here with you because ہمارا آن لائن اسٹینڈرڈ, آن لائن ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ, میں ٹاپ ناچ اسکولس کی بھی بات کروں گی, وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا انٹرنیشنل. ایون انٹرنیشنلی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیر از نو میچ, پریکٹیکل اسٹڈی یا ورچوئل اسٹڈی کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور پاکستان کے ابھی اتنے لائق اسٹوڈنٹ نہیں ہوئے ہیں, جس سے بہت برا لگ جاتا ہے لوگوں کو. جب میں بات کرتی ہوں لوگ اس کو پتہ نہیں کیوں آفینڈڈ فیل کرنے لگتے ہیں, لیکن یہ ریالٹی ہے. لوگوں کو نہ تو یہاں پہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ ہی لوگوں کو یہاں پہ لکھنے پڑھنے کا انٹرسٹ ہے. کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں ان چیزوں میں. اکانومک ایکٹیویٹیز ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں, ایجوکیشن ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں. بالکل پہلے ہی ہم لوگ کس دہانے پر کھڑے ہیں, لیکن یہ بار بار کورونا کے لیے کے چکر میں اس طریقے کے میجرز لینا, کیا یہ بالکل سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ عوام جو باہر موجود ہے, جو بالکل کھلے عام ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہی ہے, ماسک کسی نے نہیں پہنا ہوا, سینیٹائز نہیں کر رہے, اپنے دیگر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عوام سیریس نہیں ہے نا, ایجوکیٹڈ نہیں ہے. This is what I'm saying. This is what I'm not talking about degree والے, میں جنرلی بات کر رہی ہوں. آپ جب اسکول کالجز کی بات کریے, آپ نے خود ہی نے تصدیق کر لیا کہ ہماری عوام کے پاس ڈگری ضرور ہے, تعلیم نہیں ہے. نہیں تعلیم کا شوق دلانے کے لیے وہی بات کر رہی ہوں, زبردستی ڈنڈے سے کروایا جا رہا ہے. ریئل مینس میں تو ایجوکیشن ہے ہی نہیں اتنی زیادہ, انفلوئنس ہی نہیں ہے. آپ صحیح مدے پہ آ گئی ہیں. ابھی دیکھیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, ایجوکیٹڈ قوم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہیلتھ فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جی ہیلتھ. آپ ہیلتھ کے اوپر جو ہے اگر ہم نہیں آج سوچیں گے, ہیلتھ میں پورا 2020 بھی برباد ہو گیا, اسی ہیلتھ میں 2021 بھی جو ہے اب آدھا ختم ہونے والا ہے. اس ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے ہم ہیلتھ کو سائڈ بائی سائڈ رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ کرونا یہ تو ایک عذاب پینڈیمک جو بن گیا ہے, اسے تو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. اس کے لیے ہم جو لوگ ٹیکنیکلی کرونا ہونے کے بعد اللہ سب کو زندگی دے, صحت دے, وہ ان کا انتقال ہوتا ہے, ہم پکڑ کے ان کو بھی مار رہے ہیں جن کو جو ڈیلی ویجرز تھے. ہم ان کی بھی جو ہے دہاڑی کو افیکٹ کریں, ہم بزنس کمیونٹی کو افیکٹ کریں, ہم ہیلتھ سیکٹر کو اوور آل جو ہے کوشچن کریں. آپ نے اپنی باتوں میں اپنے ہی سوال کا جواب دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, سیریسنس نہیں لے رہے ہر چیز میں, اور یہ کووڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فوتگیاں ہو رہی ہیں. اب مسئلے مسائل کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا کیا جائے. اگر پنجاب کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا پنجاب کا کتنا بڑا صوبہ ہے سندھ کے مقابلے میں, مگر ہم کیا ہے فوری طور پہ پنجاب کو کور کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی, ہمیں سیریسلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے دنیا کو دیکھ لیں. سب لوگ کاروبار کر رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے, اسمارٹلی ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ نہ کہ جی سندھ حکومت غلط کر رہی ہے یا پنجاب حکومت. اس وقت ہیلتھ کا جو آپ کا جو فیکٹر ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمیں سیریسلی اویئرنیس لانا چاہیے. سندھ گورنمنٹ, لیٹس جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ سندھ گورنمنٹ, تمام تر اپوزیشن پارٹیز وفاق سے کوشچن کر رہی ہیں کہ ان کی پور پالیسیز ہیں, اکانومک جو ہے کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں, اور اس کے بعد پورے سندھ میں بار بار یہ میجرز لے لینا, تو یعنی یہ تو, اور سب سے زیادہ اکانومی صرف پورے سندھ کی بھی بات نہیں کروں گی, کراچی سے جنریٹ ہوتی ہے. دیکھیں دنیا کا تیسرے نمبر پہ اکانومی آتی تھی ہندوستان کی, آج اس کی اکانومی ختم ہو گئی, تب جا کے اس کا جو لیفٹ اوور ہے آپ کو
مل رہا ہے جس پہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں. آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے, آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں آج آپ کو بتا دوں $116 بلین کا آپ قرضہ لے چکے یعنی ہیں. آپ خوش ہیں سندھ حکومت نے تیسری مرتبہ جو لاک ڈاؤن لگایا اب اس کو 2 ہفتے کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر دیا. دیکھیں یو بلیو کہ دیٹس I believe کہ دیکھیں جی prevention is better than cure. نہیں لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے سب پریونشن کا. باقی ماسک لگائے بغیر باہر گھومتے رہیں, شادیوں میں اپنی پرائیویٹ شادیاں گھر میں کرتے رہیں لوگ. میں آؤں گی پھر آپ کی جانب ریسٹورینٹس کی جانب سر, یہ بھی ہم جانتے ہیں انڈر دا ٹیبل کس طریقے سے رشوت دی جاتی ہے پولیس والوں کو, اور جو بارز کھلے ہوئے ہیں کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. تو پھر یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے نا. جو نہیں دے رہا بھتہ, جو نہیں رشوت دے رہا وہ بند ہے. اسی کے اوپر میں نعیم موان صاحب سے بھی جانوں گی اور ندیم مولوی صاحب سے بھی اس پہ کوئکلی ان کا ایک سٹانس جانوں گی آفٹر شارٹ بریک. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں NCOC اور سندھ حکومت کے کووڈ-19 کا جو تیسری مرتبہ لاک ڈاؤن لگایا گیا اس کو 2 ہفتے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس پر جو ہے تاجر برادری خوش نہیں ہے, عوام بھی اس پہ کوئی خاص خوش نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو ریسٹورینٹس اور کیفیز بھتہ دے دیتے ہیں پولیس کو وہ چلتے رہتے ہیں, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ تمام تر سینیریو اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے ڈسپوائنٹمنٹ بھی لوگوں میں خاص طور پہ پائی جا رہی ہے. ندیم صاحب کوئکلی اس کے اوپر ون لائن دے دیں, میں آگے بڑھوں گی. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جی کورونا کچھ نہیں ہے, ہم تو گئے رہے, ادھر دکانیں کھلی ہے, ادھر تو بند ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شک و شباب لے کے آتی ہے. اگر آپ نے لگا دی ہے ایک جگہ پہ ریسٹرکشنز تو وہاں میک شیور کرنا چاہیے کہ تمام دکانیں بند ہو, یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, ورنہ عوام جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لے گی اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوان صاحب کہ یہ کیا حکومت کی غفلت ہے یا یہ ایگزیکٹو باڈی درست نہیں ہے یا پھر اس میں جان بوجھ کے لوپ ہولز کریٹ کیے جاتے ہیں؟ نہیں, بالکل غفلت نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کورونا ایک سیریس ڈیزیز ہے, بیماری ہے, جان لیوا بیماری. لیکن ابھی انہوں نے جیسے فرمایا کئی ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں تو وہاں وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. کئی شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ان شاپنگ سینٹروں میں ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں ان ریسٹورانٹ میں. وہاں کورونا جگہ دیکھ کر جاتا ہے یا کورونا ٹائم دیکھ کر آتا ہے. پھر دوسری ایک اہم بات یہ ہے, سب سے اہم 6 بجے آپ جتنا ٹائم, الوینا یہی میرا آرگومنٹ ہے, ہمیشہ رہا ہے, میں نے کئی بار اخباروں میں یہ دیا ہے اور پروگرام پر کہتا ہوں کہ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, وہ ٹائم بڑھاتے ہیں. جب ٹائم بڑھے گا تو آٹومیٹکلی رش کم ہوگی, کسی جگہ پہ جائیں گے. SOP انٹرنیشنلی جو ہوتی ہے وہ نمبر آف پیپل کو بھی دیکھ کے الاؤ کیا جاتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم IMTs کی بات کریں, انٹرنیشنل ماڈرن ٹریڈ سٹورز جو ہے وہاں پہ یہی انٹرنیشنل پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر مال میں نارملی 100 لوگ آیا کرتے تھے تو وہ اب جو ہے 50 سے بھی کم کو الاؤ کریں گے جب تک وہ پورے 50 ایویکویٹ نہ ہو جائے, پھر اگلے 50 آئیں گے. اس جگہ تھوڑا سا میں کہوں گا, پورا جو ہے ٹائم پیریڈ اس کا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. اس جگہ تھوڑا سا میں کہوں گا, اب یہی ہمارے پاکستانی عوام ہوتی ہے, ایون پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پرسن اور اویئرنیس جن کو نہیں ہے, عام جو ان پڑھ بندہ کہہ لیں, جاہل تو کوئی نہیں تھا, عقل تو اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے کہ میں یہاں جاؤں. بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ اسٹرکٹ ہیں. یہی پاکستانی یہاں سے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لائن کیو کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتے, وہ رولز پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ باہر ملک میں ان کے کہیں پر بھی لچک نہیں ہے, ان کے رولز میں, ان کے جو اپنا جرائم کے اوپر جو ان کے مسئلہ سارا یہ ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو بھی ٹرسٹ نہیں اور گورنمنٹ بھی باقاعدہ سوچی سمجھی اس کے تحت پولیس ہو گئی, وہ ہو گئی ہماری, وہ اس طرح سے کرتی ہے, تو کہاں سے لوگوں کو ٹرسٹ آئے گا؟ مسئلے سارے یہ ہیں. اگر گورنمنٹ اپنے کو اسٹرکٹ رکھے اکراس دا بورڈ, ہر جگہ اگر اسٹرکٹ ہے تو ریسنٹلی آپ دیکھیں ٹائم شارٹ عید کے پہلے کیا گیا تھا, بندے پہ بندہ چڑھا تھا, بیچ میں عورتیں بچے یہ ہوں, اسی وجہ تھا نا, یہی وجہ تھی نا, ٹائم شارٹ تھا. اگر وہ 24 آورز کر دیا جاتا, کچھ عورتیں کچھ لوگ روزہ کھلنے کے بعد جاتے, کوئی شہری تک جاتے, کوئی صبح جاتے, تو یہ چیز اتنی نہ بڑھتی. ٹھیک ہے سر, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے اسامہ رضی صاحب نے, جماعت اسلامی سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
सर प्रोग्राम में हम इस वक्त बात कर रहे हैं NCOC और सिंध हुकूमत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हुक्मरान जमात समेत अपनी पॉलिटिकल रैलीज निकाली, जमात इस्लामी ने भी अपनी पॉलिटिकल रैली निकाली। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल शहर कराची ने जिस तरह से लाखों की तादाद में शाहराह फैसल पे जमा होकर अपने मुसलमानान कश्मीर के साथ इजहार यकजहती किया है, उसने अब से पहले होने वाले तमाम रैलियों और मार्चेस का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है। और मैं इस पर शहर कराची के लाखों करोड़ों अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें शिरकत की और इसके साथ इजहार हमदर्दी की और इसकी हिमायत करते रहे। दूसरा मसला जो ये है कि इस रैली के जरिए ये मैसेज भी हुक्मरान तबके तक और उसके अलावा सारी दुनिया के बाज़मीर इंसानों तक यहाँ अहले कराची ने उसको बयान कर दिया कि फ़लस्तीन का कोई भी गैर मुनसिफाना हल कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसा हल कि जो मबनी पर हक ना हो और जो साम्राज्य और जारहाना कुव्वतों के हक में जाता हो, ऐसा कोई हल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्जा है इसराइल का, वो एक साम्राज्य कब्जा है, उसके साम्राज्य अज़ाइम है। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, जिनकी तकरीर की बड़ी वाहवाह हो रही है सारी दुनिया में, उन्होंने अपनी तकरीर में 2 ऐसे पॉइंट बयान किए हैं कि जो ये कौम, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी उम्मत कभी भी कबूल नहीं कर सकती। कौन सा सर? एक क्या वो टू स्टेट पॉइंट के ऊपर इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने मेंशन किया कि तमाम तर मेंबर्स का UN जनरल असेंबली के हवाले से भी सबका मौकिफ था कि 2 स्टेट जो है बनाया जाए इसको। क्या इस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके? ये मैं दोनों पॉइंट के, उनके दूसरे पॉइंट की तरफ भी उन्होंने इस मसले को हालिया सूरत हाल में जिस तरह से बयान किया है कि ये 2 तरफा हमला है। हरगिज 2 तरफा हमला नहीं है। सर ये कब उन्होंने कहा? क्या आप उनके वर्ड्स को, क्या सर आप उनके वर्ड्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं? ये उन्होंने कहाँ पे मेंशन किया? ये उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। सर CNN को इंटरव्यू, मैंने वो इंटरव्यू सुना हुआ है। इस किस्म का तो उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं था। आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर लीजिए। मैं तो उन्हीं की वर्ड्स बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही है और उसके ऊपर जो सर मैं आपको बताती हूँ, वो बेसिकली उसमें सर बेसिकली जब CNN पे तीसरी बात भी बयान की है, उन्होंने उसमें एक तीसरा मसला भी बयान किया है, लेकिन जिसके ऊपर एंकर पर्सन को ये कहना पड़ा कि ये उनका मीडिया के ऊपर यहूदी लॉबी का। ठीक है सर मैं समझ गई हूँ आप किस तरफ रेफर कर रहे हैं। जब उनसे एंकर ने अभी उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा था, उसके फौरन बाद जो है CNN की जो एंकर थी उन्होंने फौरन हमला कर दिया और एंटी सेमिटिक उनको बोल दिया। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब को उनको 2 टोक ये जवाब देना चाहिए था कि जब आप लोग इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो आपको यहूदियों का अगर गुनाह दिखाया जाए तो आप उसको एंटी सेमिटिक कहेंगे। ये इस पर जो है वो अपने डिफेंस में रहे, बार बार डिफेंस देते रहे। उन्होंने ये जरूर कहा कि जब इतना आप तकलीफ किसी के ऊपर डालते हैं तो जाहिर है दूसरी तरफ से भी जो है आपके ऊपर हमला होता है। वो क्योंकि हमास को लेकर जो है क्वेश्चन करते हैं, जाहिर है चुप तो नहीं बैठेंगे ना। इतना आप लोग मुसलमानों को, फलस्तीनियों को मार रहे हैं तो वो भी तो रिटेलिएशन में आपके साथ कुछ करेंगे। तो उन्होंने यही बात बोली। और सर उनकी तमाम तर मैंने जो है कंसर्न्स निकाले, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि UN हैज कंप्लीटली फेल्ड, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से UN जो है फेल दिखाई देता है। बाकी बात जो रही एंटी सेमिटिक रिमार्क्स की, जो वो बार बार उनको बोलती रही, उसका उन्होंने अच्छे से जवाब नहीं दिया। और मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुक्रिया कि आपने वजीर खारजा को बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया है। शायद वो खुद भी अपने आप को इस तरह से डिफेंड नहीं कर पाते। सर मैं उनका फ्लॉ भी बता रही हूँ कि जिधर उन्होंने खुद को डिफेंस कर, वो अपना डिफेंस दे रहे थे, उनको डिफेंस देने की जरूरत नहीं थी, उनको अटैक करने की जरूरत थी। और बाकी सर मैंने उनकी सारी तकरीरें सुनी है, मैंने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी है, 16 मई की भी सुनी है, 17 मई की भी सुनी है, क्योंकि मैं फलस्तीन के मामले को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रही हूँ। मैं उनके साथ साथ आपको भी खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस इशू पे बात करना चाह रहा था वो ये है कि उन्होंने जो जिस अहम तरीन मसले के बारे में बात कही है कि 2 रियासती हल की जानिब पूरी दुनिया जा रही है। पूरी दुनिया का मसला नहीं है ये उनका मसला है कि जिनकी रियासत के ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा। तो सर यानी आप कोई भी हुकूमत की जो जितनी भी अब तक की काविशें किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप समझते हैं कि बेकार रही?
نہیں میں تو کسی کی بات دیکھیے بات جو ہوتی ہے وہ متعین ایشو پہ ہوتی ہے نا. میں ایک ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جائے گی تو یہ مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا اور فلسطینیوں کا موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی کا موقف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پاکستان کی ریاست کا موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. وہی بار بار کہہ رہے تھے کہ جو باقی کے ممبرز ہیں ان کا کنسنسس ہے 2 اسٹیٹ کے اوپر, انہوں نے اپنا نہیں ظاہر کیا. باقیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے تھے, اپنی نمائندگی کرنے سر, لیکن آپ ان کے باقی کے پوائنٹس کو تو اگنور نہیں کر سکتے نا, جو باقی کے پوائنٹس انہوں نے سامنے دی, اور آپ نہ ہی فلسطین کے اس خط کو اگنور کر سکتے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گاڈ بلیس پاکستان. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہیڈ بین آور مورل سپورٹ. میں نے تو اپنا موقف بیان کر دیا نا, آپ اس کے اوپر اپنی کوئی تقریر کرنا چاہیں تو آپ بھی کر لیجیے. سر یہی تو المیہ ہے, سر یہی تو المیہ. آپ تو مجھ سے ایسے لڑ رہے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ میں پتہ نہیں کوئی غلط, میں تو فلسطین کے معاملے کو بہت کیونکہ میں یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے, میں نے اس کو ڈے 1 سے لے کے اب تک اس کو کمپلیٹلی سر میں نے فالو اپ کیے ہیں اس کے, اور آپ مجھ پہ اٹیک کر رہے ہیں, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ عوام کو آپ سے تکلیف ہے سر کہ آپ لوگ کے لیڈر نے ڈے 1 جب یہ ہوا خاموش رہے, 2 ہفتے کے بعد آپ لوگ کو خیال آیا ریلی کا. چلے شکر ہے 22 مئی کو آپ لوگوں نے ریلی نکال لی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاموش, آپ لوگ سب بھی خاموش. میں آپ سے بطور اینکر کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ جی سر, ڈیفینیٹلی کیجئے. میں اپنے آپ کو اینکر سمجھتے ہوئے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ کسی ریاست اور ریاستی حکمراں پارٹی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح احتجاج کر رہی ہو عام آدمیوں کی طرح؟ کیا کہتی ہیں آپ اس کے اوپر؟ سر حکومتی یہ سولیڈارٹی ڈے تھا جو انہوں نے کہا تھا, اور وہ باقی پالیسیز پہ تو کام کر رہے ہیں نا سر, ماشاءاللہ باقی فورن پالیسی تو چلا رہے ہیں سر. یو این میں وہ جا کے خطاب کرنا, ٹرکی کے پریزیڈنٹ کو لوپ میں لے کر آنا, تمام تر وزراء خارجہ کے ساتھ سوالات کرنا. سر آپ تو کوشچن مجھ سے ایسے کر رہے ہیں, نہ میں حکومتی ممبر ہوں, نہ میں حکومت کی اسپوکس پرسن ہوں, میرا کام ہے سوال کرنا آپ سے, لیکن آپ اس کو پرسنلی لے لیں گے, وہ بھی اتنے سینسیٹیو معاملے کو, تو مجھے اندازہ نہیں ہے سر. چلیے سر میں آپ کی جانب آؤں گی, یہاں پہ میں ندیم صاحب سے جان لیتی ہوں, تجزیہ کار ہیں وہ, دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے, وہ اس میں کیا کہتے ہیں. سر عوام کا اس پہ کنسرن یہ رہا کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں اتنی زیادہ فوراً ان کو جو اپنا ایک سٹانس پیش کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت انہوں نے پیش نہیں کیا, اور کافی دیر لگائی. اور حکومت نے اب تک کے جتنے بھی میجرز لیے ہیں, اسامہ رضی صاحب نے تو 1 سیکنڈ میں سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیا, کیا آپ بھی سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا, تو کیا کووڈ-19 ادھر ختم ہو جاتا ہے اور صرف دکانداروں کے لیے کووڈ-19 ہوتا ہے؟ خرید و فروخت جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو آپ 6 بجے بند کر دے, جہاں پہ 10 یا 20 لوگ جمع ہوتے ہیں, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا 24 گھنٹے کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہونی چاہیے, دوائیوں کی دکانیں, یہاں پہ ہم اپنی دکانیں سجانے بیٹھ جاتے ہیں, سیاستدان بھی اپنی دکان سجاتے ہیں فلسطین کے نام پہ. فلسطین کے نام پہ اگر آپ کو کچھ کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ بائیکاٹ کریں گے ان کے اکانومی کو, ان کے یہودیوں کی جو چیزیں ہیں جو کہ فرینچائز کے نام پہ آپ کے ملک میں بک رہی ہے, اس کو کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سڑکوں پہ لانا ہے, ہمیں ایک گیدرنگ کر کے ایک پریشر ٹیکنیکس بنانا ہے. سر لیکن یہ پریشر ٹیکنیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ اس کو پبلک ڈپلومیسی بھی تو کہا جاتا ہے, پریشر بھی تو کریٹ کرنے کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بتانے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے. المینا, یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کہتی ہے. کووڈ-19 کے اندر اگر آپ حکومت سے یا جماعت اسلامی سے کہتی ہیں روڈ پہ آ جائیں, اور پھر دوسری جانب آپ عوام سے کہتی ہیں کووڈ-19 ہے, تو وہ عوام مذاق نہیں سمجھے گی تو کیا سمجھے گی؟ آپ کے پاس یہ تو دوسرا معاملہ ہے, یہ سندھ حکومت کا اس کے ساتھ مکس کرے نا. سندھ حکومت نے بھی تو خود مذاق بنایا ہے, وہ بعد میں سندھ حکومت نے جو ہے میں ادھر سندھ حکومت کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, پر حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ روڈ پہ آنا, عوام کو اکٹھا کرنا, یہ بات غلط ہے. سندھ حکومت کیا ڈبل ٹیکٹکس سے نہیں کھیل رہی؟ کیونکہ سندھ حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز تو باہر تھے, لیکن اب تک بلاول صاحب نے ایک بھی فلسطین کے حوالے سے ایک بھی جملہ نہیں کہا, ایک بھی 2 ٹاپ موقف سامنے نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں آیا, باقی کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے اس پر بات نہیں کی. کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ دیکھیں, بات اب ہم کرتے ہیں فلسطین کی کاز کے اوپر, جو کہ ہر ایک انسان کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے بھی جڑے ہوئے ہیں, میرے بھی جڑے ہوئے ہیں, پر ہمارے سینٹیمنٹس کو جسے کہتے ہیں نا کہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ سیاستدان کر رہے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں جی ہم تو فلسطین جانے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے,
मगर अब हमें जोश से नहीं होश से काम करना है। आज यहूदियों की आबादी इतनी सी मगर वो क्या अपने दिमाग के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हम मुसलमानों में क्या, हम आपस में लड़ते हैं, जितना मुसलमान को नुकसान पहुंचाता है उतना काफिर नहीं पहुंचाता है। आज आप मुझे बताएं 1 लाख आदमी जो इकट्ठा हुआ कोविड-19 की वजह से, उसमें से अगर 10,000 आदमी भी बीमार होते उससे नुकसान किसने पहुंचाया? यहूदी ने पहुंचाया। चलिए कमिंग बैक टू पैलेस्टीनियन इशू, कोविड-19 को इस वक्त हम इसमें ज़ेरे बहस नहीं लाते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब तक की हुकूमत की सारी मुसलमानों को इकट्ठा होके, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, सऊदी अरेबिया में, मुझे ईरान बता दें कि क्या हुकूमत की जो अब तक के जो मेजर्स उन्होंने लिए, EU को लूप में लेना, तमाम तर वज़रा ख़ारजा से डिबेट करना जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, टर्की, ये तमाम तर ममालिक शामिल रहे, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इन तमाम तर ममालिक से गुफ्तगू करने के अलावा जो है अरब लीग की डेवलपमेंट में पाकिस्तान का हिस्सा होना, OIC में होना, फिर जो है नेशनल असेंबली में इस पर गुफ्तगू होना, फिर उसके बाद UN में इसके ऊपर डिबेट होना, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस पर डिबेट होना, क्या ये काफ़ी नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ इस मामले में हुकूमत के बहुत अच्छे इक़दाम थे जो इंटरनेशनली वो फोरम पे उन्होंने ये बातें उठाई, और इसी को कहते हैं कि जी कि आपने अपनी इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी को यूज किया है। अब दूसरी जानिब प्रेशर टेक्निक जो आपने कहा था, जो कि अवाम को और उनको देना चाहिए, क्योंकि सीज फायर जो है वो हल नहीं है। आप अगर इनका इकोनॉमिक बायकॉट कर देंगे तमाम मुसलमान मुल्क, मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक मुसलमान मुल्क के वीजा के बावजूद उन्होंने एंट्री नहीं दी, ठीक है जी, उसने ये बात, ये मुस्लिम उम्मा को चाहिए इकट्ठा होके ये सोच ले कि हम उनसे कोई कारोबार नहीं करेंगे जब तक कि ये फैसला परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आप कहते हैं कि जाना होगा, लेकिन मैं इसी पे बात करूंगी। अंग्रेजों का बनाया हुआ उसूल उन्हीं पे मार दे। वो कहते हैं कि हम सैंक्शंस लगा देंगे। ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो क्या मुसलमान मुल्क यहूदियों पे सैंक्शन नहीं लगा सकते? इसी पर गुफ्तगू करेंगे जाहिद अवान साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इनसाइड द न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तमाम तरह मुसलमानों के, मुस्लिम उम्मा के जो जज्बात हैं इससे जुड़े हुए हैं, और हम किसी के भी जज्बात को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर कोई अपनी कैपेसिटी में चाहता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे, क्योंकि फ़लस्तीन जहाँ पे मस्जिद अक्सा किबला अव्वल हमारे दीन का जो है एक बहुत ही हमारे एक सेक्रेड जो है हमारे लिए ज़मीन है, सहाबा कराम की ज़मीन, और बहुत सारी वर्चूज़ इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो इस पर जो है इस वक्त क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्या नहीं, इसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिद अवान साहब, क्या हुकूमत ने अब तक जितने मेजर्स लिए क्या सेटिस्फैक्ट्री रहे या नहीं, या इसमें और डेवलपमेंट या बेहतरी हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा। इस वक्त की जो पाकिस्तान की PTI की गवर्नमेंट है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाई, बहुत अच्छे स्टैंड लिया है और बहुत अच्छी स्पीच की है। इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो उसको खराज तहसीन पेश करूँगा। बात आप कर रही हैं उम्मा की, देखें ये पाकिस्तान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। जितना एफर्ट्स पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान की आवाम ने भी इसको बहुत सीरियस लिया। देखें इसमें दो हैं, सड़कों पर एहतजाज से, आप कह रही थी सड़कों पर एहतजाज से, बेशक इस वक्त कोविड को हटा के मैं करता हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ एक नॉर्मल जिंदगी रूटीन की चल रही हो, तो आज ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, हर जगह हो रहा है, लंदन में हो रहा है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर के प्रोटेस्ट की वजह से ये इतना जो है पहुंच रहा है, रिस्पांस जो मिला है वो देखिए हमारे यहाँ अगर ये प्रोटेस्ट दुनिया भर में ना होता तो इतना क्विक रिस्पांस जाके यूनाइटेड नेशन में नहीं मिलता, किसी सीज फायर का नहीं होता, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी या मुस्लिम उम्मा की बदकिस्मती से कह लें, पहले हमारी उम्मा तो एक हो, मैं उनकी बात सुन रहा था जमात इस्लामी वाले साहब की, पहले खुद तो एक पेज पे हो, अच्छे से अच्छा काम अगर कोई चले पास्ट में बता दें 30 साल में नवाज शरीफ ने पीपी का पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए क्या किया, जमात इस्लामी ने कौन सा
تو یہ دیکھیں باتیں کرنا, ایک پالیٹکس کرنا ہر جگہ, یہاں میتیں اٹھ رہی ہوں وہاں بھی پالیٹکس ہوتی ہے. کس کا دل نہیں جلتا ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے, اپنا فلسطینیوں کی, یا کس کا اندر سے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ ہم مسلمان ہیں, جس میں ایمان ہوگا, جس میں ایمان لازمی ہوں گے. اور اس میں آپ ریلی نکال کے, آپ کی ریلی میں صرف میں کہتا ہوں کہ کیا صرف جماعت اسلامی کے ہوں گے؟ کراچی کا تقریباً بندہ اس میں شامل ہوگا جس کا اندر سے خون کھول رہا ہوگا, جو چاہتا ہوگا میں پروٹیسٹ کروں, میں اپنا ڈیمونسٹریٹ کروں, اس میں دکھاؤں. تو یہ دیکھیں کہنا بیکار ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا. میں تو بالکل کہوں گا بہت اچھا اسٹانس لیا. ہاں رہ گئی بات مسلم امہ کی, جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اتنا سا جوئش لوبی ہے, اسرائیل ہے, لیکن دنیا کو اس نے کیپچر کیا ہوا ہے. ہمارے مسلم ممالک پہلے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. پہلے تو ان کے بات کا یہ جواب دوں, بھٹو نے ایک وقت تقریر کی تھی اسی طرح یونائٹڈ نیشن میں مسلم امہ کو اکٹھے کرنے کے لیے, اور اکٹھی کر بھی لیا تھا, ایک پالیسی بنانے لگا تھا, اس کو کہاں تک پہنچا دیا, وہ امریکن پیچھے پڑ گئے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایک ٹائم لگے گا. آپ مسلم امہ کے ساتھ جو ڈپلومیسی بیک چینل کریں یا سامنے جو چلیں, پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں وہ ایٹ لیسٹ سینسٹیو معاملے پہ ایک ہو جائیں, آپ یہ کہتے ہیں؟ بالکل, پہلے اپنی تو ایک ہو جائیں آپس میں. اس پر جانتی ہوں کہ اسامہ رضی صاحب, عرب لیگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عرب لیگ کا کوئی اتنا خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے. او آئی سی کے بعد عرب لیگ میں بھی ڈیولپمنٹ آئی, اور اگر ہم گفتگو کرتے ہیں یو این میں شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آئی سی سی اور آئی سی جے کو جو ہے میجرز لینے چاہیے, لیکن آئی سی سی اور آئی سی جے میں ایک کنٹری جو ہے خود جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ پریشرائز کریں گے اب حکومت کو کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جائے, یا آپ لوگ صرف بحث مباحثہ کریں گے اور تانے دیں گے, پریشر نہیں ڈالیں گے کہ آئی سی سی میں وہ خود جائیں اور آئی سی جے میں جائیں؟ جی بہت شکریہ. آپ اگر کل کے پروگرام کو بھی شاہ محمود قریشی کے علاوہ کی تقریر کے علاوہ کل کے پروگرامات کی بھی تقریر سن لیتی تو شاید آپ کو اس سوال کی زحمت نہ. سر میں نے ساری تقریر سنی ہے اور ساری اب تک کی فلسطین کے حوالے سے میں اپڈیٹ پہ بالکل اپڈیٹڈ ہوں. تو سر مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آئی سی سی میں اور آئی سی جے میں جو خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کچھ کرنا چاہیے ان کو, لیکن وہ خود تو کچھ نہیں کریں گے نا, تو حکومت کو خود جانا پڑے گا, حکومت کو آپ لوگ لے کر جائیں گے یا صرف تانے بازی کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. جی دیکھیے بیبی, بات یہ ہے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے, ریاست کا مقابلہ ریاست سے ہوتا ہے, فوجوں کا مقابلہ فوجوں سے ہوتا ہے. حکومت کی سطح پہ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. سر میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پریشر کریٹ کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے, میں اپنا موقف بیان کر دوں, آپ چاہے اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. سر سادہ سوال ہے, آپ لوگ پریشر کریٹ کر کے ان کو لے کے جائیں گے یا نہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. ہم تو پریشر کریٹ کر رہے ہیں نا, کہ یہ میں آپ کو یہی بات تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کی سطح کے اوپر حکومتی اور ریاستی کام ہونے چاہیے. حکومتیں بھی اگر احتجاج کرنے لگیں گی, حکومتیں بھی اگر صرف احتجاج کا ہو رہا ہے, یو این میں تقریر ہو رہی ہے, پھر کر لیجیے, مجھے بلا وجہ آپ نے بلا لیا. سر میں آپ سے سمپل سوال کر رہی ہوں کہ آئی سی جے اور آئی سی سی میں جواب دے رہا ہوں آپ کی سمجھ میں. جی جی سر بولیں آپ بولیں سر. میں آپ کو اس سے زیادہ سمپل جواب دے رہا ہوں, وہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. چلیں مجھے سر آپ مجھے نہ سمجھائیں, ویورز کو سمجھا دیجئے. آئی سی سی اور آئی سی جے لے کے جائیں گے؟ جی جی سر بولیں. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ حکومتیں ہیں اور یہ ریاستیں ہیں. جب تک یہ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گی, 57 اسلامی ممالک ہیں, ان کی 57 فوجیں ہیں, ٹپ دیدم دم نہ کشیدم تماشا دیکھ رہے ہیں. وہاں پر ریاستیں اور فوج ایکشن کر رہی ہیں اور اس کے مقابلے پہ عوام کھڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے عوام, باضمیر لوگ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بات سب کے سامنے آیا ہے. کل بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ صرف تقریروں اور بیانات اور قراردادوں سے نہ کشمیر آزاد ہوگا نہ فلسطین آزاد ہوگا. حکومتوں کو اپنے حصے کا وہ کام کرنا چاہیے جو ریاستی سطح کے کام ہوتے ہیں. اگر ریاستی سطح پہ بھی 57 ممالک جمع ہو کے ایک بیان جاری کرنے کے لیے جمع ہوں اور سب ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ نہیں آپ یہ بیان نہیں دیں, آپ وہ بیان نہیں دیں, تو پھر یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ اصل مسئلہ یہ حکومتیں اور یہ فوج ہیں, یہ ہے بنیادی بات. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جماعت اسلامی سے. اس پہ کوئکلی ایڈ کر دیجئے, آپ کیا ایڈ کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں بتا دوں, یہ جو ریاستوں کے جنگ ہے نا, اب ریاستوں کی جنگ نہیں ہو سکتی, اور جہاں ہو رہی ہے غازہ میں, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے.
اس وقت اگر آپ کو جنگ لڑنا ہے، ایڈ کر دیجئے، وقت بہت کم رہ گیا میرے پاس، کہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جو جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جی نیوکلر سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے عوام. اگر سوشل میڈیا پہ آپ دنیا بھر کے اندر یہ کیمپین چلا دیں اور دنیا کو یہ کنونس کر دیں تو آپ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ایک پاکستانی جو ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ جا کے جنگ لڑے، وہ فوجی ہے، مسلمانوں کا فوجی ہے. جب مسلمانوں کا فوجی بیٹھے سوشل میڈیا پہ تو یاد رکھیے گا کہ ہم جیتیں گے. ندیم مولوی صاحب، جو جرنلسٹ ہیں انٹرنیشنل، وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ یہ جو تمام تر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی اینٹی سیمیٹزم پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ یہ یہودی اتنے عظیم ہیں کہ ان کے خلاف بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی خلاف کھڑا ہو گیا تو وہ اینٹی سیمیٹزم ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ان کو کیا اس قسم کے جو کریول اور جانور بالکل کریولٹی کا مظاہرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند حکمرانوں کے جو کہتے ہیں نا کہ میں ہڈن فورسز کو خرید لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مظلوم کے اوپر ظلم کریں گے. یہ غلط ہے. اب دنیا جو ہے بدل رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں سے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ایک میسج جاتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو جاتا ہے. اب یہ عوام اکٹھا ہو جاتی ہے تو پھر ان کی طاقت بھی، اور یہ کوشش یہی کریں گے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، سوشل میڈیا پہ نہیں آئے. کیونکہ اگر آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں تو یورپ میں کس کو کیا پتا کہ صدر میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے ساری دنیا کو پتا ہوگا. الوینا، میں ان کی بات سے ایگری کروں گا. دیکھیں، مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے اس سے میں تھوڑا سا پرانے اس سے نکلوں گا. اپنے یہاں پر اویئرنیس لائیں، اپنے یوتھ کو، اپنے ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کریں. سوشل میڈیا اس وقت آگ کی طرح دنیا میں پھیلتا ہے، ایک کلک کریں پوری دنیا میں وائرل ہوتا ہے. اور اب بھی یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ میڈیا پر آنے کی پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں، آخر سوشل میڈیا نے اتنا اچھالا ہے اور الیکٹرانک میڈیا نے اچھالا ہے تو جا کر ہوا ہے. رہ گئی بات ان کی، وہ دیکھیں بعض چینل ہیں جس پہ انٹرنیشنل CNN وغیرہ ان پہ اس کی گریپ ہے، وہ وہاں سے ان کی بولتی بولیں گے، ظاہر ہے ان کی بولی بولیں گے. ظاہر سی بات ہے. شاہ محمد قریشی صاحب کو میں کہتا ہوں نا، شاباش ہے، انہوں نے یہ اس بات کا بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے جواب دیا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. زاہد اوان صاحب سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ندیم مولوی صاحب بھی موجود تھے، تجزیہ کار. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طریقے سے ایک لفظ استعمال کیا، ڈیپ پاکٹس، یعنی کہ پورے میڈیا کو کنٹرول بنا دینا اپنے پیسے کی طاقت سے، یہ کر رہا ہے اس وقت زائنسٹ گروپ، اور یہی اسرائیل کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کو فارم کر سکے. گریٹر اسرائیل اگر فارم ہو گیا خدا نخواستہ تو یہ عربس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، ایران کے لیے بھی، اور بہت پورے خطے کے لیے. اس لیے تمام مسلم امہ کو یکجا کھڑا ہونا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.